Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to another episode of the Inside Scoop जहाँ हम बात करते हैं about everything finance, economics, business related. The reason our show is so important because हमें पता है कि जितनी global politics चलती है उनके पीछे honestly it all comes down to one thing. It comes down to money, it comes down to having influence पूरी दुनिया में. और influence अब कब आएगा जो आप economically strong होंगे, right? Which is why as a show हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को इतना educate करें इस चीज़ पे कि आप लोगों को समझ आए कि behind the scenes क्या चल रहा है, एक चीज़ की significance क्या है, इससे effect क्या हो सकता है, right? That's why हम बहुत सारे concepts reiterate करते रहते हैं ताकि we grow as a show and you guys grow with us. तो पिछला weekend बहुत chaotic था with Israel attacking Iran, फिर Iran ने रिटेलिएट किया, अटैक किया इसराइल को. इसराइल की जो सुपीरियॉरिटी ग्लोबली है वो कोई सीक्रेट नहीं है, राइट? उनकी वेपनरी, ग्लोबल कंट्रोल सबको पता है. इसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई, राइट? क्रूड ऑयल पहले $60 के करीब ट्रेड हो रहा था पर बारबेल लास्ट मंथ, एंड फिर इस इंसिडेंट के बाद $70 की तरफ प्राइसेस रैली होना शुरू हो गई. क्रूड ऑयल की प्राइसेस में जंप आता है जब भी मिडल ईस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है? जैसे कि अभी इजराइल और ईरान की टेंशन चल रही हैं. लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों? तो सबसे पहले समझे कि मिडल ईस्ट दुनिया का ऑयल हब है. सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई मिलकर दुनिया का मेजर ऑयल एक्सपोर्ट सप्लाई करते हैं. तो जब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है मार्केट को डर होता है कि सप्लाई डिसरप्ट हो सकता है. अब एक्चुअल डिसरप्शन हो या ना हो, इवन सिर्फ अगर फेयर हो, स्पेकुलेशन हो, ये काफ़ी होता है प्राइसेस को ऊपर लेके जाने के लिए. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. ये एक नैरो सी रूट है जहाँ से 20% से ज़्यादा ग्लोबल ऑयल का जो सप्लाई है वो पास होता है. अगर ये स्ट्रेट किसी भी रीज़न से ब्लॉक हो जाए या अटैक हो जाए तो फिर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस बन सकता है. फिर होती है स्पेक्युलेटिव बाइंग. ऑयल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लेते हैं एज अ हेज. अब ये क्यों होता है? इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट इनटू दिस कि एसेंशली आपकी जितनी कैपिटल मार्केट्स हैं, चाहे हम बात करें क्रिप्टो की, चाहे हम बात करें स्टॉक मार्केट की, चाहे हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, ये चलती हैं फ्यूचर प्राइसेस की प्रोजेक्शन से. तो आप आज प्रोडिक्ट कर रहे हो कि आज से इतने महीने बाद क्या हो सकता है, राइट? तो आज की न्यूज़ का इफेक्ट 6-8 महीने बाद क्या होगा, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रोडिक्ट. इसमें स्पेस आ जाती है बहुत ज़्यादा पैनिक की, राइट? जो वैसी चीज़ें होती हैं सब लोग सोच रहे होते हैं ओहो ये तो प्राइस बढ़ जाएगी या गिर जाएगी, अभी ये मूव कर लो. तो व्हेन लॉट्स ऑफ पीपल थिंक ऑफ द सेम थिंग, वो प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाती हैं फिर गिर जाती हैं, वो एक जगह सेटल नहीं हो रही होती. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग एजुकेटेड गेसेस लें इन चीज़ों में. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग एजुकेटेड डिसीजंस लें एंड यू लेट योर क्या कहते हैं योर इन्वेस्टमेंट्स टेक अ मोर एजुकेटेड राउट रादर देन के पैनिक करके गलत चीज़ों में घुसने का वो. तो जब हम देखते हैं मिडिल ईस्ट की टेंशन को तो समझ जाएं कि क्रूड ऑयल का जब ग्लोबल प्राइस बढ़ने वाली है, चाहे कोई सैंक्शन लग जाए, ऑयल फील्ड्स पे अटैक हो या फिर सिर्फ शिपिंग रूट पे थ्रेट हो, राइट? पाकिस्तान जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए इसका मतलब है नॉट ओनली पाकिस्तान लेकिन जितनी आपकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जितनी फ्रंटियर मार्केट्स हैं, उन सब पे ये इफेक्ट आता है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती है ना. व्हाई इज़ दिस? दिस इज़ बिकॉज fuel is a very large item on the import bill emerging और frontier markets में, right? तो current account पे pressure पड़ता है, import bill shoot कर जाता है and inflation और fuel subsidy का burden भी बढ़ता है. तो नेक्स्ट टाइम जब ऑयल की प्राइस बढ़े याद रखें कि इट्स नॉट ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई. कभी कभार सिर्फ फेयर और जियो पॉलिटिक्स होता है. अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो लास्ट वीक पोस्ट बजट मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया है 126,000 पॉइंट्स, जो ड्यू टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वेलकमिंग ऑफ द बजट एज अ स्टॉक मार्केट फ्रेंडली बजट उसकी वजह से हुआ. Also, the government has placed a big 25% tax on income from savings the government bonds, 20-25%. And इससे पहले tax rate standard 15% था जिस तरह आपकी stocks की capital gains पे था. Now it's been increased by 20%. इससे होगा क्या? जो पैसे एग्जिस्ट करते हैं इन द सिस्टम विद बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर इंस्टीट्यूशंस और इवन विद रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड और डेट मार्केट में और इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, वो अपना पैसा मूव करके एक्सपोजर ले सकते हैं इन द स्टॉक मार्केट. नाउ विद इवन मोर मनी फ्लोइंग टुवर्ड आपकी स्टॉक मार्केट, PSX एक्सपेक्टेड है कि वो स्काई रॉकेट करेगी. अब देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक वंडरफुल वेन्यू है जो हम एक्सप्लोर करते हैं, जहां हमारे पास 500 प्लस पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके आप हिस्सेदार बन सकते हैं. एक दफ़ा आप उनके शेयर्स बाय कर लें, आप उनका पार्ट ओनर बन जाते हैं एंड वंस द कंपनी परफॉर्म्स वेल
آپ کی انویسٹمنٹ بھی گرو کرتی ہے. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. Friday market contribution was 1900 points minus, but that was a bunch of days ago, so we're not going to speak about that. Instead میں آپ لوگوں سے بات کروں گی about ہاؤ ٹو میک شیور کہ آپ ایک ایسی اکانومی میں نیویگیٹ کریں اپنی انویسٹمنٹس جہاں آپ کو ہمیشہ پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں گلوبلی نا لوگ انتظار کرتے ہیں ڈپس کے لیے تاکہ وہ انٹری پوائنٹ لے سکیں مارکیٹ میں. ناؤ وائی از دس اے گڈ اپرچونٹی؟ بیکاز اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی جیسے ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو اتنی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اور آپ کو اب مزید ڈسکاؤنٹس پہ مل رہی ہوتی ہیں. اٹس آلویز اے گریٹ انٹری پوائنٹ. غلطی لوگ موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ ان ڈپس پہ جو اگر آپ لانگ رن میں کہتی ہوں آپ بس پچھلے 20 سال کی چارٹ KSE 100 کی کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈپس نظر آئیں گے. اب ان ڈپس میں اگر آپ جا کے اس ڈیٹ پہ ریسرچ کریں کہ ہوگا کیا تو اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی موومنٹس تھی. کبھی کوئی کلیش ہو گیا, کبھی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, انٹرنل مسئلے ہو گئے, پالیٹکس کے مسئلے ہو گئے لوکلی ہمارے ملک میں, ہمارے کراس بارڈر ٹینشنز ہو گئی. لیکن اگر آپ چارٹ کو دیکھیں گے ایک میوچل چیز یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ ریکور کرتی ہے. So the point is, when the market dips, you do not panic, you do not sell. That is when you get into the market. And there's honestly, other than agar aapko funds ki zarurat hai, there's no need to pull out your markets. Equities hamesha long term mein outperform karti hain. Now, before we move on to our guest, main ek choti si break lena chahungi. So grab your nashta, your chai, your biscuits, whatever you would like, your omelette, your pancakes. Sit down, get comfortable. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. We'll catch you after a short break. I am Mashal Khan. Stay with us. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. بریک پہ جانے سے پہلے we let you know that as usual we have a guest with us to speak about what is going on in Pakistan's economy at the moment, especially recently ہمارا بجٹ کا initial proposal آیا ہے, what we're expecting from it, کس طرح کا رسپانس آیا اس چیز پہ الگ الگ ایریاز سے, الگ الگ سیکٹر سے. تو ہمارے ساتھ فی الحال موجود ہے مسٹر ثاقب فیاض, who is Vice President, Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry. ثاقب صاحب, thank you so much for being with us. بہت بہت شکریہ. سر, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پلیز ہماری عوام کے ساتھ شیئر کریں کہ کور رسپانسبلٹیز کیا ہیں FPCCI کی. دیکھیں, FPCCI is a packed body of all the chamber of commerce and all the trade bodies like all Pakistan of different sector. For example, Chemical Manufacturer Association, for example, is some automotive parts manufacturer association, towel manufacturer association, or Karachi Chamber of Commerce, or Islamabad Chamber of Commerce. They all are our members. About 60 chambers are our members, and about 157 of different sector associations are our member. اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کی پیرنٹ باڈی ہیں, اور ہم لوگ پھر تمام جو ان ٹریڈ باڈیز کو اور ان چیمبرز کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک برج بنتے ہیں ہم لوگ کے, کوئی بھی ان کی جو ریزالونگ اور یا وہ ان کے بینیفٹس کے لیے اور ان کی ریسرچ ورک کے لیے یا اور کسی فیسیلیٹیشن کے لیے یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہم ان کو جو ہے وہ ایز اے پیرنٹ باڈی ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ فیڈریشن کا مین کام ہے. پھر کچھ انٹرنیشنل فورمز ہیں جس کو اگر پاکستان نے اگر بزنس وائز یا اکنامک وائز کسی بھی کنٹری سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ تھرو FPCCI کنیکٹ ہوتے ہیں. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کنیکٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو ہیں وہ کچھ وومنس چیمبرز ہیں پورے پاکستان کی, جو الگ الگ, جس میں فیصل آباد, لاہور, پورے اور دوسرے شہروں کے جو ہیں وہ وومن چیمبرز ہیں ہماری, وہ بھی ہماری ممبر ہوتی ہیں, اور ان کے لیے بھی ہم لوگ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا بریف انٹرو ہے. ہمارے جو ہیں پورے جو پاکستان میں جو ہمارے ایک پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ایک ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 11 وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں فرام ڈفرنٹ چیمبرز اینڈ ایسوسیشن. ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہے, اور ہمارا ایک اسلام آباد میں آفس ہے, ہمارا ایک لاہور میں آفس ہے, ہمارا ایک گوادر میں آفس ہے, اور ایک ATK میں
ہمارا آفس ہے. تو الگ الگ آفیسز ہمارے کے آل اوور پاکستان، کیونکہ پورے پاکستان بیس ہوتے ہیں. فیڈریشن جو ہے پورے پاکستان کے چیمبرز اور ایسوسیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے آل پاکستان ہمارے آفیسز ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ایکسپورٹس نا بہت اسٹیگننٹ رہے ہیں ہمارے ملک میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ریزنز ہیں ان چیزوں کے لیے. تو ایف پی سی سی آئی کا روڈ میپ کیا ہے کہ ہم کموڈٹی بیسڈ ایکسپورٹ سے شفٹ کریں ٹورڈ زیادہ ہائی ویلیو مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز؟ دیکھیں اس وقت ایف پی سی سی آئی جو ہے خاص طور پہ جو ابھی بجٹ آیا ہے، اور وہ اس بجٹ کے بعد تو اور گورنمنٹ کو ایمفسائز کر رہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ پر دینی ہے. فائنانس منسٹر صاحب ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سال آئی ایم ایف کا آخری سال ثابت ہو پروگرام کا کہ یہ پروگرام اس کے بعد ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جائیں. تو ہمارا رسپانس ان کو امیڈیٹ یہی تھا. تو اس کا صرف ایک واحد حل یہی ہے کہ ہم اس میں کس طرح اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ پالیسیز ایسی دیں، ایکسپورٹرز کو اتنے انسینٹیوز دیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ان کو یہی تجویز کیا تھا کہ ایکسپورٹ ان سیکٹرز میں ہم اپنی بڑھائیں کہ اس کا را مٹیریل ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے. تو اس میں ہم نے ان کو سب سے پہلے آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے اس میں ان کو سجیسٹ کیا، کیونکہ اس کا جو را مٹیریل ہے وہ ہیومن ریسورس ہے اور خاص طور پہ یوتھ ہے. اور یوتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہماری جو پاکستان کی 60% پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ اس میں آپ اپنی یہ انسینٹیوز ایسے دیں. پھر ہم نے مائن اینڈ منرلس کی طرف نے کہا اس کی ہماری ایکسپورٹ ہونی چاہیے. ابھی تک ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ ہماری مائن اینڈ منرلس کی نہیں ہو رہی، را فارم میں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. اگر یہی ہم جو اپنے سٹونز ہیں، بہت سارے پریشیس سٹونز ہیں، اگر اس کو ہم باقاعدہ صحیح طور پہ پالشنگ کر کے ویلیو ایڈیشن کر کے اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کریں تو وہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. پھر ہم نے ان کو فشریز کا ہم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہماری ایک بہت بڑا سمندر پاکستان کے پاس ہے اور اس کی سمندر کے اندر بہت سارے خزانے اور انکلوڈنگ سی فوڈ جو کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں کسی را مٹیریل کو امپورٹ کرنے کی نہیں ہے ضرورت. بیسک ہمارا یہی تھا کہ ہم اب ایسی ایکسپورٹ کی طرف جائیں کہ جس کے لیے را مٹیریل امپورٹ نہ کرنا پڑے. ابھی جو ہماری ایڈیشنل جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے، لیکن اس میں بدقسمتی سے 90 to 95% جو را مٹیریل ہے وہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور جسٹ 5 to 10% ویلیو ایڈیشن کر کے پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا بینیفٹ اتنا نہیں ملتا ہمیں. تو یہ مین ہم لوگوں نے سجیسٹ کیا ہے ان کو، اپنی گورنمنٹ کو. تو سر ایف پی سی سی آئی کو کبھی کبھار تھوڑا بہت کرٹیسزم ملتا ہے کہ وہ صرف ایک ایڈوائزری لیول تک لمیٹڈ ہیں. تو آپ کے ٹینیور میں کون سے کانکریٹ آؤٹ کمز اچیو ہوئے ہیں اور آپ کس طرح سے ایف پی سی سی آئی کو زیادہ رزلٹ اورینٹیڈ اور یوتھ انکلوسیو بنانے میں مدد کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس وقت جو ہے خاص طور پہ جو ابھی یہاں پر ہماری جو بجٹ کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا، جو بجٹ کی ایکسرسائز تھیں، خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہمارے کراچی ہیڈ آفس بھی آئے، ہمیں ادھر بھی اسلام آباد میں بھی انگیج کیا، ہم سے جو ہے وہ سجیشنس مانی گئی اور ہم لوگوں نے ان کو بڑی اچھی طریقے سے گائیڈ کیا اور وہ پورا بتایا. پھر اس کے علاوہ جو یہ پالیسیز کے علاوہ جو ہے ہماری جو ادھر یہاں پر جو کنٹری وائز جو ہماری بزنس کونسلز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے ایکسپورٹ بڑھانے میں ان کے ساتھ جو ہے اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کو انکریز کرنے میں ہمارا بہت اہم رول رہا ہے. ابھی ہماری خاص طور پہ میں بنگلہ دیش کی اگزامپل آپ کو دوں گا کہ بنگلہ دیش میں جب یہ سارا ایولیوشن آیا تو جو پہلا ڈیلیگیشن تھا وہ ایف پی سی سی آئی کا، ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے عاطف اکرام شیخ اور میں نے خود ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، ہم دونوں ایک ساتھ گئے ادھر اور ہم لوگوں نے اس کو وہ لیڈ کیا اور ادھر اپنے تمام جو ہمارے بزنس ادھر کے جو چیمبر آف کامرس تھے اور ادھر کے جو منسٹر آف کامرس تھے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے وہ پوری ونڈو
پورے پاکستان کے لیے سب سے پہلے ہم گئے اور ہم نے ان کو وہ کھولا. اس کے ساتھ FTCCI جو ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ جو ابھی ہم لوگوں نے اپنے اس ٹرن اوور میں ہم نے یہ شروع کیا, وہ تھا کہ وہ انیشیٹ لیا ہے لانچ پیڈ پاکستان کے نام سے. لانچ پیڈ پاکستان جو ہے وہ چھوٹے بزنسز ود یونیک آئیڈیاز جو اپنی انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور ان یونیک آئیڈیاز کو بزنسز کے اندر ٹرانسفارم نہیں کر پا رہے ہیں اور انڈسٹری میں کنورٹ نہیں کر پاتے ہیں, تو ان بزنس آئیڈیاز کو ہم لوگوں نے کلیکٹ کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے اپنے پورٹل میں اور ان کو تمام یونیورسٹیز کو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ اپنے بیسٹ 2 اور 3 اسٹارٹ اپس, ٹاپ 2 3 اسٹارٹ اپس دیں ہمیں. اور اگر پورے پاکستان سے کسی کے پاس بھی کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے اور کوئی ایسی پروڈکٹ کا آئیڈیا ہے لیکن وہ اس کو بزنس میں یا اپنی کسی انڈسٹری میں کنورٹ نہیں کر پا رہا ہے, تو ہمیں بتائیں. ہم اس کو انویسٹرز کے ساتھ ہم ان کو لنک اپ کرا رہے ہیں اور ہمارے پاس انویسٹرز بھی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور وہ انوویٹو آئیڈیاز آف بزنسز جو ہیں اور اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. اور اس کے جو ہے ہم لوگ پھر ان کی آپس میں میچ میکنگ کرائیں گے. یہ اگلے مہینے سے شروع ہوگا. ابھی ہم صرف کلیکشن کر رہے ہیں. اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو جاب سیکر ہیں وہ جاب کریٹر بن جائیں گے اور ایک بہت بڑا ایوولوشن ادھر آئے گا پاکستان کے اندر کہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. اور دوسری جو ہماری جو چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں یا جو نہیں کر پا رہے ہیں بزنسز, وہ بھی ہے, ان کو بھی انویسٹمنٹ ملے گی اور ایک بہت ہی معاشی طور پہ ایک بہت ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. اور یہاں پر چھوٹی کاٹیج انڈسٹری یا اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز جو ہیں وہ مزید اور آگے آئیں گی اور انویسٹرز اس میں انویسٹ کریں گے. اور جو چیزیں ہم کچھ امپورٹ کرتے ہیں تو وہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ بھی ہمیں اسی سے حاصل ہوگا. تو یہ ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے ہمارا. اس کو جو لانچ کیا تھا وہ پہلی مرتبہ یہاں پر CM چیف منسٹر سندھ نے اور گورنر سندھ ایک ساتھ آئے تھے وہ اس کی لانچنگ سیریمنی میں, اور انہوں نے سب یہاں پر آ کر اس کی انوگرل کی. اس کے بعد ہم نے ابھی ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مل کر ایک ایگزیبیشن کرائی سندھ بیسڈ یونیورسٹیز کی, جو ان کے ٹاپ کے 50 جو آئیڈیاز تھے اور ان کے جو وہ اسٹارٹ اپ تھے, اس کی پہلی مرتبہ ہسٹری میں پاکستان میں فیڈریشن کی ہسٹری میں کہ ادھر فیڈریشن کی باؤنڈری کے اندر فیڈریشن کے اندر وہ ایگزیبیشن منعقد ہوئی. اور اس کو بھی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب چیف PM سنگھ جو ہیں وہ خود آئے, انہوں نے اس کو انوگرل کیا اور پوری بزنس کمیونٹی پورے انڈسٹریز کی کریم تھی وہ اس ایگزیبیشن میں آئی. اور بہت ساری ادھر انہوں نے جو ادھر ایگزیبیٹر تھے اور جو پروڈکٹ تھی ان کو اڈاپٹ کیا اور ان کو مینٹورشپ آفر کی. اور فیڈریشن نے یہ رول ادا کیا کہ ہر اسٹارٹ اپ کو, ہر جو الیکٹڈ تھے 50, ان کو مینٹورشپ دیں کہ وہ ان کو صحیح طور پہ گائیڈ کریں گے اور فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ پوری وہ پروڈکٹ بنانے میں اور انڈسٹری اس کے اوپر کس طرح کنورٹ ہوئی. تو یہ ہم نے جو ہے ان کے یہ ساتھ کیا. اسی قسم کی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جو ادھر ہمارے جو بزنسز ہوتے ہیں یا ٹریڈ وائز ان کو پرابلمز آتی ہیں یا ان کو ریسرچ کوئی بھی کروانی ہوتی ہے تو وہ ہم ان کو کر کے دیتے ہیں ان کے سیکٹر وائز. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے FTCCI کا جو ہم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ سر. تو ابھی ہمارا فیڈرل بجٹ کا انیشل پرپوزل آیا تھا پچھلے ہفتے, رائٹ؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسی کوئی چیز تھی جس کے بارے میں آپ کی جو فیڈریشن ہے آپ لوگ بہت خوش تھے, آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپورٹ میں اس کی بہت مدد ہوگی, SMEs جو اسمال میڈیم انٹرپرائز ہیں ان کی مدد ہوگی, کیونکہ بہت ساری ڈیوٹیز کو کٹ کرنے کے پرپوزلز آئے ہیں, تو ایسے کون سی ڈیوٹیز تھی اسپیسیفکلی جن سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے ان کو یہی پرپوز کیا تھا کہ جو انڈسٹریل را مٹیریل ہے اس کے اوپر ڈیوٹی کم کی جائے اور جو فنش گڈز ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی نہ کم کی جائے. لیکن گورنمنٹ نے اس مرتبہ وہ ہوا کہ اکراس دی بورڈ جو ہے
वो ड्यूटीज जो 20% थी उनको 15% कर दिया, तो वो भी मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। बहुत सी इंडस्ट्रीज जो थी जो प्रोटेक्टेड थी अब जो है वो नहीं है, और अब जो है वो उसके अंदर इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हो रहा है उसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये उसको रिव्यू करें कि जो सिर्फ लोकल जो रॉ मटेरियल, अगर किसी भी लोकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी बिल्कुल कम करें कि हमारी कॉस्ट में कमी आए, लेकिन उसके ऊपर जो फिनिश गुड्स हैं उनके ऊपर कम ना करें ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री मुतासर ना हो। तो ये एक है। एक और बजट में जो मैं बात कहना चाहूँगा कि जो बजट के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को, वो ये है कि बहुत सारे हार्श मेजर लिए गए हैं और बहुत सारे लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं FBR ऑफिसर्स को कि वो जो है वो आपकी बिजनेस में या आपकी इंडस्ट्री में आ सकता है और किसी भी किस्म का रिकॉर्ड भी ले सकता है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन भी ले आपको सकता बुरा क्यों लग रहा है? ये तो ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए। अगर कोई इंसान वाइट काम कर रहा है तो फिर उसको जरूरत नहीं है इस चीज से करने की। पूरी दुनिया में ह्यूमन इंटरेक्शन जो होती है, पूरी दुनिया में ह्यूमन इंटरेक्शन जो होती है वो कम से कम होती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर वो खुद बोलते हैं कि यहाँ पर जो करप्शन का लेवल है बहुत हाई है, तो हमारा ये मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई भी टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर की जितनी इंटरेक्शन होगी उतनी करप्शन बढ़ेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? बिजनेसमैन जो होगा, आपको लगता है कि जो करप्शन ऑफिसर्स होंगे वो इस चीज का अपनी पोजीशन और अपनी पावर का फायदा उठाएंगे और शायद ज्यादा प्रेशर डालेंगे और नाजायज तरीके से उठाते रहे ब्राइबरी मांगेंगे? देखिए वो तो खुद ये गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिसर्स हैं वो तो खुद बोलते हैं कि ऐसा है कि वहां पर जो है कि बिल्कुल कोई भी बिल्कुल क्लीन नहीं है इधर, और बहुत सारे इधर जब होंगे वो तो एक आप समझ लें कि इतनी ज्यादा करप्शन हो जाएगी कि कोई भी अगर आके ऑफिसर वो बैठ जाता है और वो उसी बिजनेसमैन जो सही काम नहीं कर रहा उसके साथ अगर वो डील कर लेता है तो बस फिर तो वो उसको एक लाइसेंस मिल जाएगा गलत काम करने का। फेडरेशन तो ये चाहती है कि अगर कोई बिजनेसमैन भी गलत काम कर रहा है तो वो नहीं होने दें। बिल्कुल क्योंकि जेन्युइन बिजनेसमैन जो है वो इससे मुतासर होता है। तो जब उसको ये लामहदूद इख्तियारात मिल जाएंगे तो वो तो एक अलग ही बिल्कुल वहां पर जो है वो कुछ भी कर सकता है, तो वो उससे करप्शन बढ़ेगी। अब्यूज ऑफ पावर आपको लग रहा है कि उससे बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या आपको लगता है कि क्योंकि आई एम सो सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रही हूँ, लेकिन इसी कॉन्वर्सेशन के उसमें मैं पूछना चाह रही हूँ कि डिजिटलाइजेशन तो ऑब्वियसली एक वो है, और हमने अपना ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम भी शुरू किया है जो प्रपोज हुआ है, इस बजट में अनाउंस भी हुआ है, फिर वो इम्प्लीमेंट भी होना है। लेकिन मुझे एक मसला है विद डिजिटलाइज सिस्टम्स के ये जब ब्लॉकचेन पे बिल्ड नहीं होते तो इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी की गारंटी नहीं होती। इनके कहीं भी आप फाइल्स को अपलोड करके रिमूव करके टैम्परिंग कर सकते हैं, उससे कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है। कोई चीज़ रिमूव हुई है, चेंज हुई है, आप एक छोटा सा उसके ऊपर कमेंट करके कि नहीं हमने इस वजह से ये फाइल रिमूव करके ये वाली अपलोड की थी, लेकिन कोई एक्चुअल लेजर नहीं है जहां आप एक ऑटोमेटेड तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका रिकॉर्ड रखें कि एग्जैक्टली क्या चीज़ चेंज हुई है। ओके, सो बेसिकली आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस कि मैं किस तरह से इस चीज़ को देखती हूँ कि हमारे जो सिस्टम्स हैं करंटली इन प्लेस एंड डिजिटलाइज तो हैं कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज़ के जब चीज़ें ब्लॉकचेन पे बिल्ड नहीं होती तो टैम्परिंग की रूम होती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो शख्स चीज़ों को टिक मार्क कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, वो एक इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। और जहाँ इंसान है देयर इज़ ऑलवेज स्पेस के something happens and this person just turns evil. So the reason why मैं blockchain को इतना push करती हूँ is because मैं कुछ हफ्तों से actually इस पर बहुत research कर रही हूँ, and it's the only way कि आप transparency ला सकते हैं। मैं आपको उनको कुछ examples देती हूँ। एस्टोनिया ने अपना centralized auditing system को blockchain पे build किया हुआ है। countries like स्लोवेनिया, जॉर्जिया, यहाँ क्या होता है, ये लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स, अपनी ऑडिटिंग, अपने टैक्स, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने सेंट्रलाइज कर लिया और ब्लॉकचेन पे बिल्ड किए हैं। वी विल गेट इनटू डिटेल विद दैट अनदर डे,
آج تھوڑا ٹائم کم ہے ہمارے پاس, لیکن اسینشلی سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی وہ جو ٹرانسپیرنسی آتی ہے تو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کون سی چیز کدھر ہے. دین اندر تھنگ دیٹ آئی بن پرپوزنگ از کہ آپ PwC یا ڈیلوائٹ جیسی ٹیمس کو جو unbiased external auditing teams ہیں who are globally ranked known for these things, آپ ان کے سروسز لائیں پاکستان میں, بیکاز وہاں پھر کرپشن کی اسپیس نہیں ہوتی, بیکاز ان کے لیے کچھ فیو روپیز ان کے لیے کیا وہ ہولڈ کرتے ہیں when they have such a reputation to uphold internationally, right? تو آپ ان کو لائیں, ان کے ریسورسز لائیں, ان کو ایک بورڈ بنانے دیں, لیٹ دیم اپروو کہ کون سی کمپنیز کو آڈٹ کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. یہاں دا پرابلم از کہ ہم بہت ایلیٹ کیپچر کی جب بات کرتے ہیں تو واٹ اینڈز اپ ہیپننگ از, ایلیٹ کیپچر کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از کہ آپ کے جو بڑے بزنسز ہیں وہ تھوڑے بہت یہاں پیسے ویسے کھلا کے نا آڈٹنگ کمپنیز کو ٹک مارک کرا دیتے ہیں چیزیں, اور ایک انکوالیفائڈ رپورٹ لے لیتے ہیں اپنی طرف, اینڈ دین دے گیٹ دس بگ ٹک مارک کہ جی یہاں سب کچھ کلین ہے, اسپک اینڈ اسپین. اینڈ واٹ از دیٹ؟ دیٹس ٹیکس ایویژن, بیکاز آپ رپورٹ کر رہے ہیں اپنے ریونیوز ڈفرینٹلی, کاسٹ ڈفرینٹلی, آپ اپنا پروفٹ کم دکھا رہے ہیں, اینڈ جو آپ پروفٹ نہیں دکھا رہے ہیں وہ obviously ایک ٹیکس فری انکم آپ کو مل گئی ہے, رائٹ؟ تو دیٹس وائی آئی تھنک دیر شوڈ بی اے ہول سسٹم بلڈ جہاں آپ کی ہر چیز کو بلاک چین میں بلڈ کر دیا جائے, بیکاز جہاں جتنے زیادہ انسان ہوں گے اتنا زیادہ کرپشن کا چانس ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ کرپشن کریں گے, آئی ایم سینگ اس کا چانس بڑھ جاتا ہے, رائٹ؟ اب اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں کیمرے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, اٹس لیس لائکلی کہ میں کیمرے کے سامنے ایسی کوئی حرکت کروں گی, رائٹ؟ دا سیم وے when you remove human beings from the equation altogether, تو آپ کا ہیومن ایرر کا وہ جو پورا کوٹا ہوتا ہے وہ ڈسپیئر ہو گیا, بیکاز now you have robots, you have AI doing this. اینڈ ویسے بھی ہمارا گورنمنٹ سائز از ہیوج, سو مچ اٹ ول ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, اینڈ بیکاز آف دیٹ دیر سو مینی ایشوز دیٹ کم انٹو دس, بٹ ود دیٹ وی آر آؤٹ آف ٹائم. بٹ آئی شال سی یو گائز of course again tomorrow morning. Till then I hope you guys take care of yourselves, be safe out there, take care of your investments. It's always lovely to have you on the Inside Scoop. I'm Ashmi Khan. I shall see you guys tomorrow. Take care. Khudafis.